کرا دو رفیق بھائی. ہم نیشنل گارڈ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ لیب سائنٹسٹ ہیں، جو لیبارٹری سائنسز ہوتی ہیں اس میں انہوں نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے، اور لیبارٹری کے انچارج بھی ہیں ہمارے یہاں. نیو بورن اسکریننگ کہلاتی ہے اس کا سارا شعبہ جو ہے وہ رفیق بھائی کے انڈر میں ہے. اور ماشاء اللہ رفیق بھائی کو قرآن سے بہت زیادہ شغف اور کافی بصیرت حاصل ہے. مختلف تفاسیر پہ بڑا عبور ہے ان کو. اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ جو ہمارا لوکل جو ویکلی حلقہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی رفیق بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دروس قرآن جو ہے وہ تفسیر قرآن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویکلی کرتے ہیں. ویلکم رفیق بھائی. بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آج انشاءاللہ رفیق بھائی کافی سارے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس. 26 میں سے 12 میں کافی ساری 5 صورتیں ہیں اس کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو کہ ہم ان تمام صورتوں میں بات کریں. تو بس کچھ اہم چیزیں ہم جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو جو صورتیں آج 26 سے پارے میں آ رہی ہیں وہ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور پھر سورہ قاف. یہ 5 صورتیں آ رہی ہیں. تو الاحقاف پہ میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں اپنا رفیق بھائی، اور پھر گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. کہ سورہ احقاف جو ہے، یہ پہلے تو یہ کہ احقاف جو ہے وہ جو عاد جو تھی ان کی قوم کی جو رہائشی جگہ تھی اس کو کہتے ہیں احقاف، یعنی سینڈ ڈیونز. اس کا جو ہے وہ جو ریت کے ٹیلے جو ہیں وہ اس سے مراد ہے. اور یہ جو سعودی عرب کے والے سے ہم شور کے لوگوں کو جیوگرافی کا اندازہ ہوگا. سو ریاض سے اوپر جو عمان اور یو اے ای اور قطر اور ایون یمن کا جو پورا جو جنوبی حصہ ہے، یہ سارا ربع خالی کہلاتا ہے، دی ایمٹی کوارٹر جسے کہتے ہیں. اور جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایمٹی کوارٹر ہی میں ہی کہیں ان کی ایک زمانے میں حیرت انگیز قسم کی کوئی رہائش ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ تباہ و برباد ہو گئی بہرحال. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ ڈسپرس ہو گئے، یعنی کہ یعنی عمان میں اور یمن میں اور مختلف وہاں جو پہاڑی علاقے ہیں سب جگہ یہ لوگ شاید پھیل گئے. تو ان کا جو ہے وہ تذکرہ اس صورت میں کیا جا رہا ہے، اس سے صورت کا نام ہے. جو اہم چیز دوسری ہمارے لیے اس سورہ میں جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، جو جنوں کا جو واقعہ ہے. اور ہم مختصر سا پہلے تذکرہ کر چکے ہیں طائف کا واقعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب مشکلات کے شدید پہاڑ گرائے گئے، اور عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے کہ جس سال انفارچونیٹلی حضرت ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ سوچ کر طائف کی طرف گئے کہ شاید اب مکہ میں تو کوئی آثار نہیں لگ رہے ہیں ان لوگوں کا اصلاح کی طرف آنے کے، اور حالات یہ ہو گئی کہ اب رہنے کے لیے بھی انہوں نے مشکل کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور انہوں نے اس کو مختصر تذکرہ کیا ہے. اور ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا پہلے کہ طائف کے سفر میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ طائف کے جو سرداروں نے بھی نبی کریم کے ساتھ جو ہے وہ جو سلوک کیا، کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی بات کو نہ مانا، بلکہ لچے لفنگے اور باش قسم کے نوجوان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. اور انہوں نے جو پھر نبی کریم کے ساتھ جو کیا کہ غالم گلوچ اور اس کے بعد پتھراؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لہو لوہان ہو گئے. اور جس کے بعد آپ نے کہا کہ سب سے مشکل دنوں میں سے میرا جو ہے وہ دن تھا طائف کا جو دن تھا. اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے. تو جب وہاں سے واپسی کا جب سفر ہوا طائف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتہائی پریشان نڈھال. تو اس سفر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ جو موجودہ طائف سے نکل کر جو ہماری جو احرام کی جو جگہ ہے کرن منازل وغیرہ کے قریب کی کو وادی کہتے ہیں، کہ وہاں نبی کریم جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ آرام کے لیے بیٹھے. اور پھر مشہور دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آپ سے اتنے پریشان تھے کہ اللہ سے کہا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، کیوں میری دعا تو نہیں سن رہا، کیوں اتنی پریشانی ہم پہ اللہ کا، اور کیا ہوا ہے جو کچھ آج ہوا ہے، جو کچھ مکہ کے لوگ کر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اسی وقت آئے ایک بادل کی صورت کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو پریشان ہو گئے لیکن دیکھا تو جبریل تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا جو ہے وہ فرشتہ موجود ہے، آپ بس ایک حکم کیجئے تو یہ دونوں طائف کے پہاڑ جو ہیں ان کو ملا دیں گے، نصف نابود کر دیں گے. اور بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور ان سے کہا نہیں ممکن ہے ان کے نسل میں سے ہی کوئی جو ہے وہ مسلمان لیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت وغیرہ کر رہے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ جس کا تذکرہ کیا کہ، اور میں تو آپ آیت نمبر 49 ہے احقاف کی، کہ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تاکہ قرآن سنیں. جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے جن
نے کہا جن اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کہ لوگوں ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی اور رہنمائی کرتی ہے حق اور راستی کی طرف، اور اے ہماری قوم کے لوگ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم جو ہے وہ سے بچائے گا۔ تو یعنی کہ نبی کریم کو یہ دھارس بندائی گئی کہ نبی کریم نے جنوں کو اس وقت نہیں دیکھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کے چلے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ وحی کی صورت میں آپ کو یہ بات بتائی کہ جب تم وہاں قرآن پڑھ رہے تھے اور جب تم اتنے پریشان تھے کہ یہ قریش مکہ اور طائف کے سرداروں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی تمہاری دعوت کو اللہ تعالیٰ نے جنوں تک پہنچا دیا، اور یہ پہلا انکاؤنٹر تھا جنوں کے ساتھ کہ سب سے جنہوں نے آ کے قرآن سنا اور وہ مسلمان ہوئے، اور اس کے جا کر اس کے انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنی قوم کے اندر جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ یہ دعوت پہنچائی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بے شمار احادیث ہیں، اب ہمارے پاس تفصیلی وقت نہیں کہ ہم کو سارا جائزہ لے، کہ پھر کئی دفعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ان کو جا کر جو ہے تعلیم دی۔ عبداللہ بن مسعود جو ایک صحابی ہیں اور ہمارے نوجوان نسل کے لیے تو بڑا رول ماڈل ہیں کہ وہ بالکل جوان بچے تھے اور پھر جوان تھے، جنہوں نے سارا ٹائم نبی کریم کے ساتھ گزارا اور بے تحاشا واقعات اور احادیث انہوں نے جو ہے وہ نقل کی ہیں۔ ان سے بہت ساری احادیث ہے کہ میں نبی کریم کے ساتھ تھا اور آپ شہر سے باہر گئے اور آپ نے کہا کہ عبداللہ اس سے آگے مت بڑھنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنوں مجھے ایسا لگا کچھ لوگ آئے اور آپ نے ان کو قرآن کی تلاوت سنائی ہے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں کہ جن میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے مزید ملاقاتیں ہوئیں، اور اس پوری نسل کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعوت انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جن جو ہے وہ بھی آپ کے وہ پیغمبر ہونے کی صداقت انہوں نے اختیار کی اور اس مذہب کو اپنایا۔ تو اس میں جنوں کا جو ہے وہ واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور بھی بہت اچھے کچھ نکات ہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ خاص طور پہ والدین کی اطاعت اور والدہ کی خاص طور پہ جو اطاعت ہے جس کی وجہ سے اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پھر تمہیں پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس صورت میں ہیں، اور پھر جس طرح احقاف کے نام سے جو سورہ عاد کی قوم اور دوسری قوموں کا جو ہے پھر دوبارہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، ایک قریش مکہ بھی جو کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے کی قوموں نے بھی یہ کام کیا اور ان کا جو ہے وہ کیا حشر ہوا۔ تو یہ کچھ دو چار پوائنٹ میں چاہ رہا تھا احقاف سے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے یا سورہ فتح کی طرف چلے ہیں اپنا رفیق نہیں، بھائی؟ سورہ فتح کی طرف چلیے۔ اس میں یہ کہ جو والدین کے بارے میں کہا گیا ہے نا، ظاہر ہے والدین بہت بڑی بڑی اونچی ہستی ہوتے ہیں، اور جی سچی جی، بات یہ ہے کہ اولاد والدین کا ریٹرن کر نہیں سکتے، یعنی نہیں ہم کر سکتے، جتنی محنت کر لیں یہ نہیں کر پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دیا ہے اور دائے بدائے ان کے بارے میں جو ہے مسلمانوں بالکل کو احکامات کیے۔ جی بالکل۔ آپ کنٹینیو کریں آگے نا۔ اس میں ایک سائنٹیفک ایویڈنس بھی تھا، وہ ٹائم نہیں ہے اس کا ڈسکس کرنے کا، کہ 30 مہینے کا ہاں تذکرہ کیا گیا، اور یہ بڑا یعنی میں حیران ہو گیا اس کو پڑھ کے، جو بچے میڈیکل کرنا چاہتے ہیں اور سائنس سے جن کو شغف ہے تو، اور قرآن کی کئی دوسری آیتوں میں جو ہے وہ 24 مہینے تک دودھ پلانے کے بارے میں کہا گیا، جی یہاں جو ہے وہ ایک ہی آیت میں تینوں چیزوں کو ملا دیا گیا، یعنی جی ماں کے پیٹ میں رہنا اور دودھ کا پینا جو ہے اس کا عرصہ 30 مہینے بتایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت بڑی علی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست اس پہ جو ہے نا استدلال فیصلہ کیا تھا، کیا تھا، لیکن بالکل وقت بالکل نہیں ہے سر۔ ٹھیک ہے وقت نہیں ہے، لیکن اس سے یہ سائنٹیفک ایویڈنس آپ دیکھ لیجئے قرآن کی حقانیت کا، کہ 1400 سال پہلے یہ بتا دیا گیا کہ جی 24 ویک بالکل صحیح اٹ بات کین سروائیو، یعنی ہے۔ آج سائنس نے جو ہے وہ ہم نے یہ اس کو پروف کیا ہے کہ 24 ویک کے بعد جو بچہ بچ جاتا ہے، اور آج تو یہ قرآن نے 6 مہینے کا جو تصور ہے یہ 14 سال پہلے دے دیا کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ لائف جو ہے وہ کین بی سروائیوڈ، اور بچہ جو ہے وہ سروائیو ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے بالکل۔ چلیے جن کا انٹرسٹ ہے وہ اس آیت کو دیکھیں پھر قرآن کے اندر سورہ کاف کے اندر۔ ہم سورہ فتح کی طرف جاتے ہیں، بہت ہی اہم صورت ہے، نبی کریم کو بڑھیا ہے۔ پسند تھی یہ صورت، اور فتحنا لک فتح مبینہ سے جو ہے وہ اس سورہ کا جو ہے نام رکھا گیا ہے، جس میں فتح مبین کا جو ہے وہ نبی کریم کو جو ہے وہ بشارت دی گئی، گلیڈ ٹائیڈنگز دی گئی ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کا پس منظر اور میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگین ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم پوری صورت کا مطالعہ کریں۔ یہ اب آپ تصور کیجئے کہ یہ 8 ہجری کا زمانہ ہے کہ جب جو ہے وہ غزوہ خندق، ہم پچھلی نشست میں غزوہ احزاب ڈسکس کر چکے ہیں کہ احزاب کا واقعہ بھی ہو چکا ہے، قریش مکہ منہ کی کھا چکے ہیں، اور بدر اور احد کے واقعات ہو چکے ہیں، اور مدینے میں اب ایک پوری جو ہے کہ اسٹیٹ جو ہے قائم ہو چکی ہے، نبی کریم کی اسٹیٹ جو ہے، اسلام کی اسٹیٹ جو ہے پہلی اسٹیٹ، لیکن اب تک جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ لوگ۔ بالکل صحیح ہوا بات یہ کہ نبی کریم کو جو ہے وہ خواب آیا، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی کی ہے، بچے ہوتے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں ان کے لیے،
کہ جو ہے وہ جس کا آیت نمبر 27 کے اندر ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ خواب سچا ہو گیا. تو نبی کریم کو یہ خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرے پہ جا رہے ہیں. تب تک صورتحال یہ تھی کہ مدینے سے مکہ جانے کا تصور نہیں تھا یعنی مسلمانوں کا. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بیت اللہ جو تھا اسی کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم ہو چکا تھا, اور بیت اللہ ہی جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ کعبہ تھا اور مرکز تھا. لیکن وہاں جانے کی اجازت مطلب اب تک یہ نہیں, قریشوں نے ان کو نہیں دی. تو نبی کریم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرے کے لیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کو بتایا, صحابہ تیار کہ چلیے یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو جناب سب نے احرام باندھ لیا, اور 1400 لوگوں کی معیت کے اندر نبی کریم جو ہے وہ خالصتاً عمرے کی نیت سے جو ہے وہ مدینہ سے کوچ کیا نے, اور سب نے احرام پہنا ہوا تھا. اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے اونٹ 70 اونٹ لے کے چلے تھے. کوئی اسلحہ نہیں تھا, سب کے ساتھ ایک روایتی تلوار تھی جو وہاں کے روایت کے مطابق ہر آدمی کو اجازت تھی کہ جب بھی حج اور عمرے کے لیے آئے گا کوئی بھی تو اپنے ساتھ ایک اپنی حفاظتی تلوار لا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ہتھیار وہاں نہ لائے جاتے تھے, اور نہ نبی کریم نے وہی ہتھیار لیے. اچھا قریش جو تھے ان کی تو جان پہ بن گئی. اب وہ نہ اگلے بن نہ نگلے بن والی بات کہ وہ سوچ وہ منع بھی نہیں کر سکتے اوپنلی کہ منع کریں تو پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے کہ یہ کس طرح کے کعبے کے رکھوالے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کی عبادت کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اور اگر جو ہے وہ اجازت دے دیں تو منہ کی کھانی پڑ جائے کہ بھائی یہ لوگ محمد اور اس کے جو ہے وہ پیروکاروں کو انہوں نے اجازت دے عمرہ دی, کر کے چلے گئے. جی کر کے چلے گئے تو اپنی جو شکست تسلیم کر لی. تو بہرحال وہ گم گم کی کیفیت میں آخر انہوں نے حرکت یہی کی کہ نبی کریم کو جو ہے وہ آنے سے جو ہے وہ اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ قریش کے مکہ میں داخلے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. اچھا اس میں ہوا یہ کہ جو آس پاس کے تو جتنے قبیلے تھے انہوں نے تو کسی نے کوئی تلوار نہ اٹھائی. یعنی نبی کریم نے جب مکہ سے سفر کیا, مدینہ سے سفر کیا, اور مکہ کے اطراف میں جو بیت رضوان کا جہاں ہوئی ہے, یعنی اب بھی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں مکہ کے کچھ لوگ آ کر جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ احرام باندھتے تھے اس جگہ. تو وہاں جو قیام کیا اطراف مکہ میں, تو مکہ کے اطراف کے سارے قبائل جو ہے وہ تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ آپ وسلم پر جو ہے وہ حملہ کریں. کسی نے حملہ نہیں کیا, بلکہ کئی گروپس کی صورت میں آئے بھی آپ وسلم کے پاس, اور جب آپ نے کیا حالت دیکھا کہ بھائی یہ تو سیدھے سیدھے طواف کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کا تو کوئی غلط عزم ہی نہیں ہے, تو وہ سب وڈرا کر گئے کہ نہیں بھائی ہم تو بڑی کوشش کی انہوں نے مشرکین مکہ نے کہ کسی طرح اطراف کا کوئی قبیلہ اٹیک کر دے. خود بھی کئی چھوٹے موٹے گروپ بھیجے 30 لوگوں کے 50 لوگوں کے. ہر دفعہ جب آتے تھے تو وہ پکڑے گئے, اور ہر دفعہ آپ کے وسلم نے جو ہے ان کو رہا کر دیا کہ نہیں یہ اس مقصد کے لیے آئے. اچھا یہ سفارتی سرگرمیاں جاری رہی, ان کی طرف سے کچھ لوگ آئے, ادھر سے کچھ لوگ آئے, بات بنی نہیں. پھر حضرت عثمان کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایز اے سفیر بات چیت کرنے کے لیے قریش کے پاس بھیجا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے پاس گئے, اور وہاں انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ جو ہے وہ جو ہے عثمان کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے. اور یہ خبر جو ہے وہ نبی کریم کے اصحاب کے پاس بھی پہنچی. اور بہرحال سفیر کو مارنا جو ہوتا ہے وہ کھلا کھلا اعلان جنگ ہوتا ہے ہر معاشرے کے اندر نا, یہ پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہے. تو جب یہ خبر مسلمانوں کے پاس پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ سے جو ہے وہ بیت رضوان لی. اور بیت رضوان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی بیت لی جس کا تذکرہ بھی یہاں کیا گیا ہے کہ اگر واقعی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم اب یہاں سے واپس نہیں جائیں گے, چاہے ہم سب مر جائیں, اپنی جانیں ہم قربان کر دیں گے, لیکن بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے اگر ایسا ہوا ہے. اور اندازہ کیجیے کہ وہ نہتے آئے ہوئے ہیں, کوئی سامان جنگ نہیں ہے ان کے پاس, کوئی بے تاشا جو ہے وہ جنگی ذرائع نہیں ہے, تلواریں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بے بانگ دہل انہوں نے سب نے نبی کریم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ واقعی اگر ایسا کیا گیا ہے تو ہم جو ہے وہ بالکل اس کا بدلہ لیں گے. اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ خبر غلط تھی, اور عثمان کو جو ہے انہوں نے قتل نہیں کیا تھا, ممکن ہے کچھ دیر کے لیے قید بنایا تھا. تو پھر جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ بیعت. جی اس میں بڑی خوبصورت بات ہے, جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا نا, جی تو اس واقعے کو بیان کر کے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ نبی یہ جو بیعت ہو رہی تھی, جو بیعت لے رہے تھے, یہ بیعت تم نہیں لے رہے تھے, یہ بیعت ہم لے رہے تھے. لے رہے تھے, بالکل بالکل یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر, پھر بالکل. اس پہ پیغمبر اسلام کا بیعت لینا, اور پھر اللہ کا یہ کہنا کہ یہ بیعت ہماری ہے, یہ بیعت ہم لے رہے تھے. یہ ان کی شان اور ان کے اوصاف پر بالکل یعنی اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس کے بعد ہمیں شاید کسی چیز کی ضرورت نہ بچے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. تو پھر جو ہے وہ اپنا رفیق بھائی ایسا ہوا کہ پھر وہ جو سہیل بن عمر کی شکل میں جو قافلہ آیا نبی کریم کے پاس, سفارتی وفد آیا, اس نے آ کر نبی کریم کے ساتھ جو ہے وہ پھر ڈسکشن کیا
اور بالآخر وہ کمپرومائز کے لیے تیار ہوئے، لیکن انہوں نے کچھ شرائط رکھی کہ جن کی بنیاد پر وہ کمپرومائز کرنا چاہ رہے تھے، جس کو صلح حدیبیہ کا جو ہے بعد میں نام دیا گیا۔ تو نبی کریم نے ان شرائط کو قبول کیا، اور وہ شرطیں کیا تھی؟ وہ 4 کی جو ہے وہ چیزیں تھیں اپنا رفیق بھائی، کہ 10 سال تک تو جو ہے وہ دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، دونوں نے بالکل۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ قریش کا کوئی شخص جو ہے اگر بھاگ کر مسلمان ہو گیا مدینے آئے لوٹایا جائے گا، لیکن مدینے سے کوئی جو بھاگ کے جائے گا وہ قریشی اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ تیسری، قبائل عرب کو فرام ناؤ آنورڈ اجازت ہوگی کہ وہ جس کے چاہے حلیف بنے، جو مسلمانوں کے حلیف بننا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بنے، جو قریش مکہ کے حلیف بننا چاہتے ہیں وہ قریش مکہ کے حلیف۔ اور چوتھی یہ تھی کہ بھائی اس دفعہ آپ واپس چلے جائیے، اگلے سال جو ہے وہ آپ کو ہم عمرے کی اجازت دیں گے، اور بغیر کسی سامان جنگ کے جس طرح آپ آئے 3 دن مکہ میں آپ ٹھہریں گے، اور پورا مکہ میں آپ خالی کر دیں گے۔ تو یہ 4 نکات تھے جس پر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ جس کا نام ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ جو صلح کی گئی۔ اچھا، اور اسی کا سارا اس کے اندر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ اب آپ اس کے پوائنٹ پہ غور کریں گے تو ایسا لگتا تھا کہ واقعی مسلمان جو ہے وہ نقصان ہو گیا ڈیفینسو موڈ میں، مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے جیسے نقصان ہو گیا، لیکن حقیقت میں نہیں ہوا۔ بالکل نقصان ہو گیا۔ اور خاص طور پہ حضرت عمر کے بارے میں اپنا رفیق بھائی آتا ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ باقاعدہ حضرت ابوبکر کو جا کے یہ بات کہی، ایسا کیا اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کیا ہماری بات سچی نہیں ہے؟ اگر ہم سچے ہیں، اگر رسول سچا ہے، تو یہ کس طرح کی ہم جو ہے وہ شرائط کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں؟ اور یہی پھر آپ نے بات نبی کریم کی پوچھی، اور نبی کریم نے کہا خاموش ہو جاؤ، جو اللہ کا رسول کر رہا ہے اللہ کے حکم سے وہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد یا رفیق بھائی حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ پشیمان رہے اور کفارہ دیتے رہے اور نوافل پڑھتے رہے کہ میں نے ایسی بات جو ہے وہ کی کیوں، یعنی میں آئی واز کہ میں نے اس کو آبجیکٹ کیا۔ اور جس طرح آپ نے بات کی کہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ یہ تو ظاہر ہو گیا کہ جو صلح ہوئی ہے یہ تو اصل میں مسلمانوں کے حق میں ہے، یعنی اب تک اب اس کی پہلی شکل لے لیجیے آپ کے دونوں جنگ بندی ہو گئی، یعنی کتنا مسلمان۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مدینہ کو ایک اسٹیٹ تصور کر لیا، اس سے پہلے تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بالکل صحیح بات۔ ٹیبل پہ آ کے انہوں نے آپ کو ایز اے ایک ابھرتی ہوئی اسٹیٹ کو تصور کیا، اور آپ کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈائلاگ کر کے یہ طے کیا کہ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مسلمانوں کو مل گیا کنسولیڈیٹ ہونے کا، کہ اسلام کی دعوت کو وہ بھرپور انداز سے باقاعدہ دوسرے قبائل عرب کے اندر پہنچائیں۔ اور اس کا وٹنس اپنا رفیق بھائی یہ ہے کہ صرف 2 سال ابھی کتنے صلح حدیبیہ کے وقت عمرے کے لیے 1400 لوگ آئے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ 2 ایئرز رفیق بھائی 10,000 لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں مکہ کے موقع پر، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسی بات ہے۔ اور یہ مطلب ریمارکیبل وکٹری تھی جو بڑے خاموشی کے ساتھ بظاہر لگ رہا تھا کہ غلط ہو گیا، لیکن بڑی شاندار جو ہے یہ تدبیر تھی جو بعد میں ظاہر ہے کہ کامیاب ہو گئی۔ اچھا، یہ جو شک تھی جس پہ سب سے زیادہ یہ لوگ پریشان تھے کہ برابر کی نہیں تھے کہ ہم دے دیں وہ ہمیں نہ دیں۔ اچھا، اس دلچسپ واقعہ ہوا کہ اس میں جو ہے وہ ایک صحابی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں آتا ہے تو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ وہ مکہ سے جو ہے بھاگ کر آئے، تو جو ہے نبی کریم کے پاس آئے، تو جیسے انہوں نے کہا کہ ابو بصیر جو ہے وہ بھاگ کر آئے، تو واپس ان کو لوٹا دیا گیا حسب جو ہے وہ وعدہ۔ اچھا، ابو بصیر ماشاءاللہ کافی سمجھدار تیز آدمی، تو پھر بھاگ کے نکل گئے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کر جو ہے وہ مدینہ اور نارتھ کے درمیان کا جو رستہ تھا، یعنی کہ جو آپ کا سی روٹ ہے جو جدہ سے آگے کہیں، یعنی وہاں انہوں نے ایک پڑاؤ ڈال لیا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو قریش کا قافلہ وہاں سے گزرتا اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہوا کہ جو مسلمان ان کے جبر سے بھاگنا چاہتا وہ ابو نصیر کے پاس جا کے پہنچا، تو 70 لوگ وہاں کے پاس جمع ہو گئے، یعنی اور انہوں نے انہوں نے پیدر پہ ان کے اوپر اٹیک کیے ہیں، یعنی آپ یقین کریے آخر میں یہ تنگ آ گئے، توبہ کر لی، انہوں نے جا کے نبی کریم سے ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ شرط جو ہے وہ حدیبیہ کی آپ یہ ثابت، جو بھاگ کے جانا چاہ رہا ہے اس کو بھی اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیجیے آپ۔ تو یہ اس میں جو کی پوائنٹ ہے نا اپنا، اور پھر اور وہ دیکھیے وہ واقعہ دیکھیے آپ، یعنی نبی کریم کا جو ہے وہ اور کردار دیکھیے اور عہد کی پابندی دیکھیے کہ سہیل بن عمر کا جو اپنا بیٹا تھا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس وقت ایگریمنٹ طے ہوا تھا ابھی لکھا بھی نہیں گیا تھا، اپنا رفیق بھائی لکھا بھی نہیں گیا تھا، اسی موقع پر
اسی صلح کے موقع پر وہیں پہنچ گئے. نبی کریم نے ان کو لوٹا دیا, کہ نہیں, اسی وقت واپس کریں. بتا دیا کہ اچھا لکھا نہیں گیا ہے, لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے تو معاہدے کی روح سے ابو جندل تمہیں اپنے باپ کے ساتھ واپس جانا ہوگا, اور 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 ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ معاہدے کی ہم خلاف ورزی کریں. تو یہ الحمد بڑی بات ہے, بڑی بات تھی. یہ جو بظاہر ایک شکست نظر آ رہی تھی وہ اتنی بڑی کامیابی بنی, اور اسی کو فتح مبین اس صورت میں کہا گیا. تو بے شمار ہمارے لیے اس میں پیغامات ہیں, عہد کی پابندی, اور پھر جو ہے وہ, یعنی کہ ہم بار بار تذکرہ کر چکے ہیں پہلے بھی, کہ آپ کو جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, پس منظر میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عملی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو طرز انداز ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو بظاہر چیزوں پہ نہ ہو جائے کریں, اور بظاہر چیزوں بالکل وہ انسانوں کو نہیں سمجھ آتی کہ بھائی آگے کی جو بات ہے وہ تو ہمیں تو ابھی 1 منٹ کی بات کا نہیں پتا ہوتا. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ تصدیق تھی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کی اور مسلمانوں کو. بالکل. رفیق بھائی, میں نے کافی ٹائم نہیں کیا, آپ تھوڑا سا سورہ حجرات کے بارے میں رکھیے. جی اچھا, سورہ حجرات کے بارے میں اس میں جو ہے نا یہ جو سورت ہے نا فاروق بھائی, یہ بڑی پریکٹیکل سورت ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل اسلام, بالکل بالکل اسلام کس پریکٹیکلٹی کا درس دیتا ہے. اس میں 5-6 باتیں بڑی اہم بیان کی ہیں. ابھی چونکہ وقت کے لحاظ میں 2 باتیں آپ کو, 2 یا 3 باتیں جتنا ٹائم وہ عرض کرتا ہوں. کہ ایک تو یہ فرمایا گیا کہ جب مسلمانوں کے 2 گروپ میں لڑائی ہو جائے نا تو بالکل آپ اس میں صلح کرا. بالکل یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ 2 جو گروپ جس میں لڑائی ہوگی تو وہ تو لڑنے والے 2 گروپ ہو گئے. تیسرا گروپ وہ ہے کہ جو غیر جانبدار ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان غیر جانبدار لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اصلح بینہم, کہ ان کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی ہے ان کے درمیان میں صلح کرا. اچھا, صحیح. آرڈر جو ہے آپ دیکھیں, بڑی بڑی اہم بات ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ نہیں دیا کہ جو تم لڑ رہے ہو وہ آپس میں صلح کر لو. کیونکہ ظاہر ہے اگر انہوں نے صلح کرنی ہوتی تو لڑتے کیوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ جو لوگ جو غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو کہا گیا کہ فاصلہ ہو بینوں کے, ان کے درمیان میں صلح کرا. کیونکہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے درمیان ہونے والے اختلافات کو ختم کرتے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم 1-2 بار ہمیں جن گروہ کے درمیان میں بھی لڑائی جھگڑا ہو, رشتہ داروں میں ہو, دوستوں میں ہو, عزیزوں میں, احباب میں ہو, ان سب کو ملایا جائے. کیونکہ بالکل کلیئر آرڈر ہے اصلح بینہم, کہ بھائی آپ نے صلح ہی کرانی ہے, آپ نے دوسری بات ہی نہیں کی. اچھا, اس میں ایک تو یہ بات ہے. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات ہے, یہ جو ہمارے عام کلچر ہے نا لوگوں کا مذاق اڑانے کا. قرآن بالکل مجید کی اس آیت کے اندر, اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کم جگہ ایسی ہوئی ہیں کہ جب کوئی حکم دیا ہے تو وہ مذکر کے صیغے میں دیے, مردوں کو مخاطب کر کے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے مردوں کو مخاطب کر کے دیا گیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ صیغہ مذکر کا ہوتا ہے اس میں, لیکن مراد سارے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اے مردوں کے گروہ, مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر, ٹھیک ہے. اب فرق ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں کم جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں عورتوں کو بھی سپریٹلی حکم دیا, پھر فرمایا کہ عورتوں, تم عورتوں کے گروہ, تم عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ, ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے بہتر. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ کم جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے کہ کیٹیگوریکلی مردوں اور عورتوں کو الگ کر کے پھر ایک حکم جاری کیا اور بڑی سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا. اچھا, اب تیسرا اس کے اندر بڑا اہم نقطہ ہے, وہ نقطہ ہے کہ گمان کرنے کا, تجسس کرنے کا, لوگوں کے متعلق رائے قائم کرنے کا نا. تو فرمایا اس کے بارے میں کہ بعض اسم جو ہیں, یعنی بعض جو گمان ہے, بعض جو سمجھ لیجیے کہ assumption جو ہم لوگوں کے بارے میں قائم کرتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل کرتی ہے. بالکل یہ بات یعنی بڑی اہم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں, یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ بھائی ایک شخص یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے, وہ اس کا مقصد یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر یہ کہانی ہے, تو پھر اس پہ ہم نے نتیجہ ثابت کیا, پھر اس پہ عدالت بنائی, پھر فیصلہ کیا, اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں, اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ بات ہی غلط. بڑی بالکل سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ بھائی لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. امام غزالی کی بات میں یہاں کوٹ کر کے یہ بات ختم کروں گا. امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے احیاء العلوم کے اندر. وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بدبو بھی آ رہی ہوگی نا تو ہم اس پہ حد رائے قائم نہیں کریں گے. تو پوچھا کیوں؟ پوچھا اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے پینے کے بعد کلی کر دی ہو یا اس کو زبردستی پلائی ہوئی ہے, جب تک کہ 2 شخص گواہ نہ ہو جائے ہم حد قائم نہیں کریں. اب آپ دیکھیے, اور لکھنے اس کے بیان کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بات تمہارے ذہن میں آئی تھی اس کا مطلب یہ کہ یہ بات شیطان کی طرف سے آئی تھی کہ دیکھو
بو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ شرابی ہے. نہیں, شرابی ہونے کے ثبوت جب تک نہ مل جائے اس کے بارے میں گمان نہ کرو, کیونکہ اور بہت ساری وجہ تھی. کوئی شخص اگر مسجد سے نکل رہا ہے تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ نمازی اور نماز پڑھ کے نکلا ہے, اور اگر کوئی شخص شراب کھانے سے نکل رہا ہے تو ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم یہ سوچیں, ہو سکتا ہے وہ کسی سے ملنے گیا ہو سکتا ہے وہ کسی کو ڈھونڈنے گیا ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح کے لیے گیا ہو. ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کے متعلق کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی کو قائم نہ رکھیں, کوئی ایسا نظریہ نہ بنائے نہیں. فروغ بھائی یہ دیکھیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں یہ پریکٹیکل اسلام ہے, کہ جو ڈیلی لائف میں ہم نے استعمال کرنا ہے. ہم ہوتے کون ہیں کسی کے فعل کو دیکھ کر اس پہ نتیجہ غض کر کے پھر اس پہ فتویٰ لے دو کہ نہیں صاحب یہ فلاں تھا تو فلاں کی وجہ سے. اور ہماری یہ روزمرہ کے معاملات میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, عزیزوں میں, احراب میں, یہ بڑی عام بات ہوتی ہے نا. اور سختی کے ساتھ فرمایا کہ یہ گناہ ہے, منع کر دیا. امام غزالی کہتے ہیں کہ تو گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے کہ ہاں کنشن پہ ساری کہانی جو ہے وہ بنا کے بیٹھ گیا. اچھا, اس کے اندر تجسس کا بھی بڑا حکم دیا ہے. کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں تجسس نہ کرو. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل گمان کر لیا یہ شخص غلط, گمان کر لیا کہ یہ گاڑی لے کے ادھر جا رہا تھا, اس کا مطلب یہ کہ اب یہ کسی غلط کام سے گیا ہے, یہ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. یہ شخص نے اگر یہ بولا ہے تو اس کا مطلب. دوسرا یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو انویسٹیگیٹ کہ یہ شخص ادھر کیوں جا رہا ہے, یہ شخص ادھر کیوں نہیں جا رہا ہے, یہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھا, یہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھا. اس تجسس کی کیٹاگوریکلی نفی کر دی. یعنی یہ پریکٹیکل اسلام ہے جو ہم کو جو ہے اپنی لائف میں استعمال کرنا ہے. اور یہ جو آیت ہے سورہ حجرات کی, میں نے بڑی مختصر 4-5 باتیں بیان کی ہیں, ورنہ اس کے اندر جو لڑائی والا معاملہ ہے حضور علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا کہ جو قبا کے رہنے والے لوگ تھے, اہل قبا, انہوں نے آپس میں لڑائی ہو گئی اور ڈنڈے شروع ہو گئے, گالن گلوچ شروع ہو گئی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی سہیل بن سعد نے, تو حضور علیہ السلام اٹھے اور کہنے لگے کہ چلو ان کے درمیان میں صلح کرا. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کے درمیان میں صلح کرا دی. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنی ہے. اور سورہ حجرات کے اندر کیٹاگوریکلی نام لے کے بار بار یہ بات کو بیان کیا کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ ہو تو یہ کرنا, یہ ہو تو یہ کرنا. اور یہ سارا وہ ہے کہ جس سے آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, جو آپ کو بتائے گا کہ اسلام یہ ہے, جو بتائے گا کہ شریعہ لا یہ ہے جو نا ہمارے. غیبت رہ گئی ہے, شعیب بھائی غیبت پہ بات کیجیے نا اپنا رفیق بھائی. جی ایک بات اور بھی رہ گئی ہے جو غیبت سے متعلق ہے اسی آیت کے اندر جو بڑی اہم ہے, کہ غیر ضروری طور پر. اچھا, غیبت کے بارے میں یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ چاہے آپ صحیح بات کہہ رہے ہو کسی کے غیر موجودگی میں یا غلط کہہ رہے ہیں, اگر وہ انٹینشن غلط ہے تو وہ بات ویسے ہی غلط ہے. اور اس کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے تواتر کے ساتھ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے جو ہے وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ لوگوں کی غیبت نہیں کرنی ہے, تجسس نہیں کرنا ہے, گمان غلط نہیں کرنا ہے. لوگوں کے درمیان میں لڑائی ہو تو لڑائی میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ملا دیں. اور پھر شروع ہی آیت جو ہوتی ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو ادب بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. ہماری حالت کیا ہے کہ مسجد نبوی بھی تو جاتے ہیں لیکن آدھی قوم ویڈیو بنا رہی ہے, آدھی قوم کھانے کھا رہی ہے, صحن کو ایسے بنایا جیسے سفاری بازار ہے کہ بھائی سفاری پارک بنا ہوا. تو ہمیں مسجد کا یہ احترام پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بھی تھا اور بعد میں بھی اسی طرح ہے. یعنی ہمیں اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. جو بھی کرنا ہے وہ صرف عبادت کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی جگہ ہے. اپنے جہاں جو ہے نا صلاۃ و سلام آپ پڑھیں, اس کے بعد ذکر و خیر کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اس کے بعد باہر آ جائیں. وہ صحن بھی مسجد کے حکم میں ہے. اور صحابہ کرام کو تو بڑی سختی سے کہہ دیا گیا کہ خبردار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ڈر گئے تھے اور آہستہ آہستہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں زور سے بات کروں تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے زمرے میں نہ آیا. ٹائم اوور ہو گیا فاروق بھائی, آپ. جی جزاک اللہ رفیق بھائی, آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. اور یہاں جو ہمارے سامعین ان کی بڑی خواہش ہے کہ اگلے 3-4 دن اگر آپ فارغ ہوں تو پھر ہمارے ساتھ روزانہ آپ تشریف لائیے. تو اگلے سپارے جو ہمارے رہ گئے ہیں تو وہ ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کر جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں کنٹینیو کریں. تو جو سامعین ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ کل ہمارے ساتھ شامل ہو انشاءاللہ 27 جز کے ساتھ, اور کچھ لرننگ پوائنٹس, کچھ مشاہدات, کچھ جو ہے وہ قرآنی جو ہے وہ احکام ہم آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گے کل دوبارہ 27. رفیق بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. جو کچھ سنا اور پڑھا اور کہا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی ہوئی ہے ہماری طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہی ہم اپنا اس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر رفیق بھائی, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اوکے جی, السلام علیکم.